تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں، عظمتیں، فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً پیغمبر انقلاب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ عام برتھ ڈے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر برتھ ڈے منانا کیسا ہے۔ جہاں تک پہلا نقطہ ہے کہ عام سالگرہ یا برتھ ڈے جو مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت ہمیں جاننا چاہیے، اس بارے میں دلیلیں بھی ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پیک پہ آ چکا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ فلاں معاشرے کے لوگ، فلاں علاقے میں لوگ سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمارے گھر میں بھی آ گئی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو وش نہ کرے اس کی سالگرہ کے موقع سے تو بیوی ناراض، اگر بیوی وش نہ کرے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہ بولے تو پھر شوہر ناراض۔ یہ تعلق اولاد کا بھی ہے، پیرنٹس کا بھی ہے۔ اولاد بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں دن میری برتھ ڈے ہے، اس دن مجھے گفٹ ملنا ہے، اس دن میرے ٹیچرز بھی، میرے دوست بھی مجھے گفٹ دیں گے، اور دیا جاتا ہے۔ باضابطہ طور پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، فنکشنز کیے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا سماجی حیثیت بھی کیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو کامل ہے اور مکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ایریا کے لیے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہدایات موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام کی رہنمائی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم، دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے زندگی کے سارے شعبوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے ایک مسلمان جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کی وفات تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کو قرآن اور حدیث میں ذکر کر دیا ہے۔ چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو، عبادت و ریاضت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اخلاق کا، کردار کا، تہذیب کا، کلچر کا، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں ایک مسلمان کی اور ایک انسان کی ہدایت کے لیے ساری باتیں پیش کر دی ہیں۔ لہٰذا کلچر سے جڑی ہوئی بھی جتنی باتیں ہیں وہ ساری باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے بستر کو ماں باپ کے بستر سے الگ کر دو۔ پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے بچہ یا بچی تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوگا۔ بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ کہہ کے کھانا، واش روم میں جانا بایاں پاؤں رکھنا اور فلاں فلاں دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سب کلچر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بچیاں کون سا لباس پہنیں گی۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے کلچر میں یہ غیرت برقرار ہے
کہ ہم اپنی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکارف پہناتے ہیں. اب تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی بچیاں نقاب پہن کر نکلتی ہے. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے. بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کی داڑھی آنے لگتی ہے. اگر ماں باپ دیندار ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا داڑھی نہیں کاٹنا ہے، اسلامی کلچر ہے. بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے اسلامی شریعت کے روح سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اچھی لڑکی یا اچھا لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دیا جائے. جب یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر بھی جاتا ہے، تو اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اسلامی آداب کے مطابق اس کو نہلایا جائے، کفنایا جائے، دفنایا جائے. پیدائش سے لے کر وفات تک جتنی باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے، ان تمام باتوں کے تعلق سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی ہے. کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی نہ کی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، مسلمان ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان بن کر رہو، عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، کلچر میں بھی، تہذیب میں بھی، تمام باتوں میں مسلمان بن کر دکھاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کو لاگو کرو. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا داڑھی رکھنا کلچر کا حصہ ہے، نہیں بھی رکھے تو چل جائے گا. ٹخنے سے نیچے کپڑے پہننا یہ کلچر کا حصہ ہے، اگر پہن بھی لے تو جائز ہے، دقت نہیں ہے. نہیں، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، زندگی کی تمام باتیں شریعت کا حصہ ہے. بائیں ہاتھ سے آپ کھا نہیں سکتے ہو، بسم اللہ کے بغیر آپ کھا نہیں سکتے ہو، واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے. کلچر کہہ کر آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام شعبے میں اسلام نے رہنمائی کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کلچر پیک پکڑ رہا ہے، بہت عروج پہ جا رہا ہے، برتھ ڈے منانے کا، سالگرہ منانے کا، کیا ہم اس کو کلچر کہہ کر اگنور کر سکتے ہیں؟ کلچر کہہ کر یہ مان سکتے ہیں کہ چلو ہم دین سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، اسلام سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، شریعت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، کلچر کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں، جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب ایک آئیڈینٹی کے طور پر ہمیں دی ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خالف المشرکین، مشرکین کی خلاف ورزی کرو، اپنی تہذیب پر قائم رہو. خالف الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ کی خلاف ورزی کرو، اپنے کلچر پر برقرار رہو، داڑھی رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتْبَعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ایک وقت آئے گا کہ تم مرعوب ہو جاؤ گے، احساس کمتری کے شکار ہو جاؤ گے، اور پھر تم تمام معاملات میں یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی تم پیروی کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ بل میں، گوہ کے بل میں گھس جائیں گے، تبعتموہ، تم اس کی پیروی کرو گے. آج کیا ہے، یہود و نصارہ کے، یورپ والوں کے کلچر کو فالو کرنا اس کو فخر سمجھا جاتا ہے. میں نے ایڈیڈاس پہنا ہوا ہے، میں نے پیوما پہنا ہوا ہے نا. یہ بھی فخر کی علامت بن گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا 1500 سال پہلے؟ جو انہوں نے کیا ہے، جو وہ کر رہے ہیں، ان کاموں کو کرنا تم فیشن سمجھو گے، فخر کرو گے. مسلمان وہ کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سالگرہ منانا. اگر آپ اسلامی تاریخ کا جائزہ لیجئے، مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کبھی نہیں پائیں گے، کسی ایک حدیث میں، کسی ایک صحابی کے قول میں نہیں پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سالگرہ منایا ہو، اپنی برتھ ڈے منائی ہو. دلیل دیتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھتا ہوں. روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا. میرے بھائیوں، حدیث کا پورا مطالعہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، روزہ رکھنا ایک وجہ بتایا. کیا وجہ بتائی؟ کہ سوموار کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو اٹھاتا ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا آج میری برتھ ڈے ہے، آج کے دن میری برتھ ڈے ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. نہیں، یہ فرمایا کہ اس دن اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں. سوموار کے دن
اور جمعرات کے دن میں چاہتا ہوں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اعمال اس دن اٹھائے جائیں جس دن میں روزہ رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ منائی، برتھ ڈے منائی، روزہ بھی رکھا، تو اس لیے رکھا کہ اس دن اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک بے تکی قسم کی رسم ہے، بے تکی رسم ہے یہ۔ ذرا سوچئے، اپنے عقل کا استعمال کیجئے کہ ایک آدمی جو آج 45 سال کا ہو گیا، اس سے پوچھئے، خوشی ہو رہی ہے نا، بڈھے ہو رہے ہو، خوشی ہوگی اسے؟ خوشی ہو رہی ہے؟ موت کے قریب آ رہے ہو، خوشی ہو رہی ہے؟ قبر کے قریب آ رہے ہو، کیسے خوشی ہوگی؟ زندگی کا 1 سال گنوا دیا ہے تو خوشی کا کیا سوال ہے؟ یہ ایک بے تکی رسم بھی ہے، ریزن کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی یہ بے تکی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ومن يتولهم منكم فانه منهم۔ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مگر تمہارے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جن لوگوں نے ان یہودیوں کی، ان نصرانیوں کی، ان عیسائیوں کی پیروی کی، گویا وہ انہیں میں شمار قرار دیا جائے گا، وہ انہی کا حمایتی شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت یا نقالی اختیار کی، وہ اسی قوم کا فرد شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام دلیلوں سے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سالگرہ نہ رسول اللہ نے منائی، نہ ابو بکر نے منائی، نہ عمر نے منائی، نہ کسی صحابی نے منائی، اور نہ ہی کسی صحابی نے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا۔ گویا یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے ہی، تو یہ کہاں سے آئی ہے یہ بلا؟ آپ اگر پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب دیوی دیوتاؤں کو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، آگ کی پرستش کی جاتی تھی، موم بتیاں کینڈل کے ساتھ اپنی وش کو، اپنی آرزوؤں کو یا اپنی دعاؤں کو ان کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ یہ تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے 18ویں صدی میں، اور خاص طور پر اس وقت سے جب سے عیسائیوں نے کرسمس کا ایک تہوار لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کر دیا 25 دسمبر کو، تب سے مسلمانوں نے بھی اس کو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا۔ بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، ڈھول ڈھماکے اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی نہیں ہے، یہ عمر اور عثمان کی نقالی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی نقالی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مغضوب ہیں، ان پر غضب کیا گیا ہے اور یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم کن لوگوں کو اپنا پیرو بنا رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ کن کو ہیرو سمجھ رہے ہیں؟ ہیرو ہمارے کون ہیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے عام آدمی کی سالگرہ کی حقیقت اور اس کی کیفیت۔ جہاں تک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ منانے کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانے کی، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ساری دلیلیں میں پچھلے خطبے میں دے چکا ہوں، کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہے میں اس کو آج مکمل کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے جو ہے وہ فکس ہی نہیں ہے، برتھ ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہی نہیں ہے، مگر لوگوں نے کیا کر لیا ہے، بھائیوں نے کیا کر لیا ہے، اس کو فکس کر لیا ہے 12 ربیع الاول۔ انہیں کے امام ہیں امام احمد رضا خان، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور زیادہ تحقیقی روایت یہ ہے، صحیح ترین روایت یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس بات پر سبھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مگر اس بات میں سب کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی۔ اب دیکھیے تعارض، دیکھیے کچھ سال
پہلے تک ہمارے کچھ بڑے دوست احباب بتاتے ہیں، ہمارے کچھ بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے تک یہ جو جشن ہے یہ وفات کے نام پر منایا جاتا تھا، 12 وفات. لیکن پتہ نہیں کسی عقل مند نے ان کو مشورہ دیا یہ تو غلط کر رہے ہیں، اس میں کچھ ترمیم کرنا ہے، اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا ہے. لوگوں نے سر جوڑ کر یہ طے کیا کہ آج سے 12 وفات نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جشن عید میلاد النبی. ہمیشہ یاد رکھیے سنت کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک حیت پر، ایک صورت پر برقرار رہے گی. ہم جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھتے رہے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. سنت کبھی نہیں بدلتی ہے. اور بدعت کی پہچان یہ ہے، گمراہی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں. پہلے 12 وفات کے نام سے لوگ تھوڑا بہت ریلیاں نکال لیا کرتے تھے، جھنڈے وغیرہ نکال لیا کرتے تھے، ہے نا. اب ساری چیزیں بدل گئی ہیں. اب قوالیاں بھی چاہیے، ڈی جے بھی چاہیے، اس لشکر میں اور اس کارواں میں عورتیں بھی چاہیے، اور بہت سے لوگ نشہ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. ساری چیزیں چاہیے. اور نہ جانے نعوذ باللہ یہ کس مقام تک پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ طوفان بدتمیزی کہاں جا کر رکے گی نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بدعت کی حیت اور کیفیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، گمراہی ہمیشہ اور بھینکر روپ اختیار کرتی ہے. تو اس کے غلط اور باطل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ اس کو 12 وفات کہتے تھے اور اب اس کو جشن عید میلاد النبی کہنے لگے ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ان کے ہاں متعین ہے ہی نہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ متعین ہے ہی نہیں، اختلافات ہے اس میں. تو ایک دن فکس کر لینا اپنی طرف سے اور ڈنکا بجا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ تاریخ کے ساتھ بھی بددیانتی ہے، یہ تاریخ کے ساتھ بھی خیانت ہے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک کوشش ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رافضیوں کی اور شیعوں کی سنت ہے. رافضیوں کی اور شیعوں کی سنت ہے. اور یہ وہ رافضی ہیں جب اسلامی سلطنتیں کمزور ہونے لگی ان خوارج کی وجہ سے، ان رافضیوں کی وجہ سے اسلامی سلطنت مغلوب ہونے لگی، نیچے آنے لگی، اس کے بعد ان لوگوں کی بنائی. انہوں نے سوچا اب منمانی کرنے کا زمانہ آیا ہے، اور یہی ہوا. فاطمی حکومت میں ایک شخص تھا ملک مظفر، بادشاہ گزرا، اس نے چھٹیاں کر دی. 12 ربیع الاول کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید منائی گئی بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر بھی اس نے جشن منایا اور عید منانے کا حکم دیا. تو یہ کسی مسلمان کی پیروی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے. کیونکہ آپ تاریخ پڑھیے تو اندازہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نبی بنانے کے بعد مکہ اور مدینہ میں حیات سے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بھی اپنی تاریخ پیدائش نہیں منائی، اپنی سالگرہ نہیں منائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام 1 صدی تک زندہ رہے، 1 صدی کے بعد تک بعض صحابہ زندہ رہے. کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں منائی. کن لوگوں نے منائی؟ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، وہ لوگ جو شریعت کے دشمن تھے، وہ لوگ جو اسلامی سلطنت کو کمزور کرنا چاہتے تھے، جو سازشی تھے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی. تو آپ کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ یا وہ لوگ جو اس عمل کو انجام دے رہے ہیں کن لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یہ طے کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو دلیلیں میں نے پچھلے جمعہ کو دی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خوشی کا موقع تو ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن خوش کیسے ہوں گے یہ بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے شکر کیا کرتے تھے، سجدے شکر کر لو. آپ روزہ رکھ لو، سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ روزہ رکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے.
خوش ہونا اور خوش ہونے کا طریقہ، وہ ساری چیزیں اسلام میں بتا دی گئی ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم، ہر ایک چیز، آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات، ساری چیزوں کو شریعت نے مقید کیا ہے، آزاد نہیں ہو سکتے آپ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دہائی دی جاتی ہے کہ وہ خوش ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری پیدائش کا دن سلامتی ہے، تو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سلامتی کا دن نہیں ہے، لہذا ہم کیا منائیں گے؟ 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ مارے گھٹنا اور پھوٹے سر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ عیسیٰ کی شریعت مختلف ہے، موسیٰ کی شریعت مختلف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مختلف ہے۔ جو کچھ عیسیٰ نے کیا یا ان کے حواریوں نے کیا، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یا ان کے ماننے والوں نے کیا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ حجت اور شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بھی نہیں اور ایک دن بھی نہیں یہ سالگرہ منائی ہے، لہٰذا ہمارے لیے حجت اور نمونہ نہیں ہے۔ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ دلیل نہیں ہے تو ہمارے علماء تو کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں، کتاب میں تو لکھا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو اس کی وضاحت کی تھی۔ دیکھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور علماء فضلہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن کب؟ جب علماء فضلہ اطیعوا اللہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں تب۔ جب علماء فضلہ فتویٰ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تب علماء کی پیروی کرنی ہے، علماء کی بات ماننی ہے۔ اگر کسی عالم کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ اگر کسی صحابی کی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اس صحابی کی بات بھی نہیں لی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل قبول نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے خدا کہا، ان کو آگ کی سزا دے دی۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے توبہ کیا اور رجوع کیا۔ تو کوئی بات اگر صحابی بھی قرآن حدیث کے خلاف جاتے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے تو ان کی بات بھی دلیل اور حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل دی جاتی ہے 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف موجود ہے تو ہم کس پر عمل کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم عمل کریں گے۔ پہلی بات تو وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اگر ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی لگا کر کوشش کی جائے تو بھی ہمارے لیے اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں گے، کسی اور کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ غیروں کی نقالی ہے، یہ غیروں کی نقالی ہے۔ بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ لوگ جینتی مناتے ہیں، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، کرشن کی جینتی، فلاں کی جینتی، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، فلاں فلاں جھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے کس کی نقالی کی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا؟ کیا تو ان لوگوں نے کیا۔ لی بات تو تم نے کہاں سے لی؟ ان لوگوں سے لی جن پر اللہ کی لعنتیں ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تم ان کی پیروی کر رہے ہو، تم ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو، اور زندگی کے تمام شعبات میں، زندگی کے تمام شعبے میں آپ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہو۔ مرتی بھوج ہے نا، مرنے کے بعد یہ کھانا، تیجا، 40واں، یہ کیا ہے؟ یہ انہی لوگوں کی پیروی ہے۔ اسی طرح سے بارات کی رسم ہو، جہیز کی رسم ہو، ساری چیزیں مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے؟ انہی لوگوں سے لی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلامی اسباق لیتے تھے، اسلامی درس لیتے تھے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ مسلمان غیروں سے سبق لے رہے ہیں، مسلمان غیروں سے سیکھ رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر اور ان قوموں پر جس نے اسلام کے اوپر ایسے لوگوں کو حاوی کر دیا اور غالب کر دیا ہے۔ کچھ لوگ محبت رسول کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی محبت رسول کرتے ہیں، اس لیے محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹرکٹ کیا ہے، فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعوے داری ہے تو شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے محبت کا اظہار، اور کوئی دوسرا طریقہ محبت کے اظہار کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دکھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اس طرح کی رسم منائی ہے؟ آخری دلیل، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں منانے کی دلیل دے دو، چلو ہم نے مان لیا، ساری باتیں مان لی، اب یہ بتاؤ کہ نہیں کرنے کی دلیل دے دو۔ نہیں کرنے کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اتنی جہالت ہے بدعات اور خرافات کے اس
محفل میں بدعات اور خرافات کے اس مکتب فکر میں اتنی جہالت ہے کہ ان کو اصول پتہ نہیں ہے، ان کو اصول اور ضابطہ پتہ نہیں ہے کہ ہر عبادت حرام ہے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں نا 2 رکعت۔ کبھی ایسا ہوا کہ اسلام سے محبت کے شوق میں یا اللہ سے محبت کے شوق میں ہم نے اس کو 3 کر دیا ہو یا 4 کر دیا ہو؟ یہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منع ہے۔ یہ نہ کرنا، جمعہ کی نماز 3 رکعت نہ پڑھنا، جمعہ کی جو فرض رکعتیں ہیں اس کو 3 نہ بنانا، 4 نہ بنانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا منع ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز جو فرض ہے 5 رکعت ہم نے نہیں کیا، کیونکہ نہ کرنا دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے کیا کیا؟ لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، عید کی نماز سے پہلے نہ 2 رکعت نماز پڑھی نہ بعد میں، کوئی نماز پڑھی نہیں۔ وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے بھی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نہ کرنا دلیل بن گئی ہے، نہ کرنا دلیل بن گئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، اور وہی اصل محبت کرنے والا ہے جو نہ کرے اس کام کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وہ لوگ جو وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں مختصر پیغام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور حدیث کا مطالعہ اپنے طور پر بھی کرو، تبھی یہ بدعات، یہ خرافات، یہ جہالتیں، یہ ضلالتیں امت مسلمہ سے دور ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ جانے کیا کیا سکھا دیا گیا۔ آپ ان ریلی والوں سے، ان بچوں سے جو جھنڈا اٹھا کر کہتے پھرتے ہیں پتا پتا پھول پھول یا رسول یا رسول، ان بچوں سے پوچھ لو، میرے بیٹے یہ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ان ریلی والوں سے ذرا پوچھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھانے آئے تھے، سکھلانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں میں تعلیم کو عام کیا جائے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو کتنا بتایا ہے، کیا تلقین کی ہے؟ لہذا آج امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی زمانے کی ضرورت ہے اور یہی ہماری ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس چیز پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک امت مسلمہ کا کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ روز بروز ضلالتیں اور جہالتیں بڑھیں گی، فرقے بڑھیں گے، جھگڑے ہوں گے اور مسلمان کمزور ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول نے جو کچھ دیا ہے وہی لے لو، وہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام نہیں ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے کن چیزوں سے روکا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں انسان کو لے جائے گی۔ یہ 12 ربیع الاول کے موقع سے یہ جشن، یہ تماشے، یہ گستاخیاں، یہ بدتمیزیاں سب شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو روکو، اور وہ علماء جو اس میں شریک ہے گریبان پکڑو، کہو دلیل کیا ہے؟ تم امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہو، جاہل بنا رہے ہو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے، جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا، امت مسلمہ میں سدھار کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جذبہ پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے، قرآن حدیث کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔